name of Allah who is the most merciful, kind and gracious. I am Muhammad Kamran, lecturer English at Scholar School and College Qaidabad. Dear students, ہم نے اپنا پہلا لیسن بٹن جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایکسرسائز میں بکس آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور جو ایم سی کیوز ہیں جس پہ میں ٹک لگواؤں آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے. یہ جو ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں یہ 5 نمبر کے آپ کے اینول پیپر میں ایم سی کیوز جو ہے اس میں یہ معروضی سوال آتے ہیں, تو ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے ایگزام سے پہلے بھی اور ابھی بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد شارٹ کویسچن آنسر ہیں. ایکسرسائز میں جتنے بھی شارٹ کویسچن آنسر ہیں ہم اس کو بھی پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ایم سی کیوز پڑھتے ہیں. تو جو ایک لیسن کے اینڈ پہ گلوسری دی جاتی ہے, ریڈنگ نوٹس دیے جاتے ہیں, اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں کیونکہ ان میں سے جو سینونمز ہیں وہ بھی ایگزام میں 5 نمبر کے آتے ہیں, تو وہ لازماً پڑھا کریں. اس کا تھیم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں. تھیم میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا دیا ہے. اب ہم اس کے ایم سی کیوز پڑھنے لگے ہیں. پہلا ایم سی کیوز ہے ویئر ڈڈ نارما پٹ دا لیمب چاپس. نارما نے وہ جو ٹکڑے تھے گوشت کے ان کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ پہلا آپشن جو ہے ان دا اوون, ان دا برائلر, ان دا فریزر, ان دا باسکٹ. کیا اس نے چولہے پہ رکھا ہوا تھا, برائلر میں رکھا ہوا تھا, فریزر میں رکھا ہوا تھا یا باسکٹ بالٹی میں رکھا ہوا تھا؟ تو اس نے برائلر میں رکھا ہوا تھا, تو اس کا بی آپشن ٹھیک ہے. دوسرا ایکسکیوز جو ہے دیر واز اسمال مین. وہ جو چھوٹے قد کا آدمی تھا وہ کہاں کھڑا تھا؟ ان دا پورچ نہیں, ان دا روم کمرے میں نہیں, ایٹ دا ڈور دروازے پہ, ان دا ہال وے گیلری میں کھڑا تھا. کہاں پہ کھڑا تھا؟ ان دا ہال وے. تو اس کا ڈی آپشن درست ہے. ویئر واز دا کی ٹو دا بیل یونٹ ڈوم. وہ جو بٹن یونٹ والا آلہ تھا اس کی چابی کہاں پہ تھی؟ ان دا باکس, ان دا ڈرار, ان دا سیلڈ انویلپ, ان دا پاکٹ. ان دا سیلڈ انویلپ, بند لفافے میں اس کی چابی تھی. فورتھ ون ہے وٹ واز دا ریوارڈ آف پشنگ دا بٹن. بٹن دبانے کا کیا انعام تھا؟ $50,000, $25,000, $5,000 یا $2,500. تو $5,000 وٹ واز اس کا بی آپشن ٹھیک ہے. پانچواں کویسچن ہے وٹ واز دا کویسچن آف نارما دیٹ میڈ اسٹیورڈ امبیرسڈ. نارما کا کون سا کویسچن تھا جس نے اسٹیورڈ کو پریشان کر دیا؟ ویئر ڈو یو لیو, تم کہاں رہتے ہو؟ ہو ڈو یو ڈو, تم کیا کرتے ہو؟ وٹ ڈو یو سیل, تم کیا بیچتے ہو؟ ہو ڈو یو ریپریزینٹ, تم کس کے نمائندے ہو؟ تو یہ ڈی آپشن ہے ہو ڈو یو ریپریزینٹ, تم کس کے نمائندے ہو. یہ والا جو آپشن تھا اس نے اسٹیورڈ کو پریشان کر دیا. سکسth ہے what could have happened by pushing the button. بٹن دبانے سے کیا ہونا تھا؟ somewhere in the world a bird would die. دنیا میں کوئی پرندہ مر جانا تھا؟ نہیں. someone would died in the neighborhood. ہمسائے میں کوئی مرنا تھا. some song would be heard. کچھ گانے سنائی دیے جانے تھے. somewhere in the world some unknown person would die. دنیا میں کوئی نامعلوم شخص کو مرنا تھا. تو اس کا ڈی آپشن ٹھیک ہے. Why didn't Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button. بٹن دبانے والی جو آفر تھی اس سے آرتھر جو ہے وہ ایگری کیوں نہیں کرتا؟ آرتھر جو ہے وہ بہت سنسیئر شخص ہے, مخلص آدمی ہے. وہ اس کو قتل تصور کرتا ہے, امورل ایکٹ تصور کرتا ہے, اس وجہ سے وہ اس سے ایگری نہیں کرتا. تو پہلا آپشن ہے ہی کنسیڈرڈ اٹ اے پریکٹیکل جوک. اس کو مذاق سمجھتا ہے؟ نہیں. ہی کنسیڈرڈ دا ڈیتھ آف سم ان نون پرسن اے مرڈر. وہ کسی بھی غیر جاننے والا شخص, نامعلوم شخص کا قتل جو ہے اس کو امورل ایکٹ تصور کرتا ہے. تو اس کا یہی آپشن ٹھیک ہے. ہی کنسیڈر, سی آپشن, ہی کنسیڈر دا ڈیتھ آف سم ان نون پرسن اے مرڈر. اور ڈی آپشن اس کا ہے ہی ڈیڈنٹ بلیو ہم. اس کی بات کا یقین نہیں کرتا. نہیں, بلکہ ہی کنسیڈر دا ڈیتھ آف سم ان نون پرسن اے مرڈر. اس کے بعد 8th ون ہے وائی واز دا آفر آف $50,000 اٹریکٹیو فار نارما. یہ جو $50,000 کی آفر ہے یہ نارما کے لیے کیوں اتنی اٹریکٹیو تھی؟ شی ہیڈ اے پلان ٹو امپروو ہر لائف. اس نے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا, اس وجہ سے اس کے لیے یہ آفر امپورٹنٹ تھی. تو اس کا یہی اے آپشن ٹھیک ہے. نیکسٹ آپشن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. شی فیلڈ نو ہارم ان ہیلپنگ سم ون ٹو کنڈکٹ اے سائیکالوجیکل ریسرچ. شی وانٹیڈ ٹو پرچیز اے سیٹ آف جیولری. وہ جیولری کا ایک سیٹ خریدنا چاہتی تھی. شی وانٹیڈ ٹو بائی اے نیو ہاؤس. نیا گھر خریدنا چاہتی تھی. یہ سارے کام کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کا اصل آپشن ہے شی ہیڈ اے پلان ٹو امپروو ہر لائف. اس نے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا. ہو ان نارماز اوپینین واز اے ریسرچر. نارما کی رائے کے مطابق ریسرچر کون ہو سکتا ہے؟ سائیکوٹرسٹ نہیں, اور ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اے مرڈرر ایک قاتل ہو سکتا ہے, یا ایکسینٹک ملینئر کوئی سرپھرا کروڑ پتی ہو سکتا ہے. تو نارما کی رائے کے مطابق کوئی سرپھرا کروڑ
10th MCQs ہے why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart. جو نارما ہے وہ اپنے شوہر کی مرضی کیوں نہیں حاصل کر پاتی جو وہ کہتی ہے کہ وہ اسٹیورٹ کی باتوں کو مان لے. کیونکہ بیکاز ہی couldn't understand the idea, آرتھر آئیڈیا کو سمجھ نہیں پاتا. اس وجہ سے بیکاز ہی would share the offer, اس وجہ سے وہ اس کی بات نہیں مانتا کہ وہ اس آفر کو شیئر کر رہی ہے. ہی کنسیڈرڈ اٹ اے مرڈر, یا وہ اس کو غلط مرڈر تصور کرتا ہے, یا پھر ہی کنسیڈرڈ اٹ امورل ٹو کل سم ان نون پرسن فار دا سیک آف منی. یہ اس کا آپشن ٹھیک ہے کہ وہ رقم کی خاطر کسی نامعلوم شخص کا قتل جو ہے اس کو امورل ایکٹ تصور کرتا ہے. اس وجہ سے جو نارما ہے وہ اپنے شوہر کی مرضی کو حاصل نہیں کر پاتی. یہ تھے ہمارے MCQs. اس کے بعد ہم اس کے شارٹ کویسچن آنسر جو ہے ان کو ریڈ کریں گے. امید ہے کہ آپ نے پہلے بھی ان کو یاد کر لیا ہوگا, لیکن جو ہے ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کے آنسر آپ کو جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے بھی مل جائیں گے, اور اگر آپ ہیلپنگ بک جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سن شائن, کیونکہ ہم اسکالر اسکول اینڈ کالج جو ہے اس میں سن شائن جو ہے اس کو ہیلپنگ بک استعمال کرتے ہیں, تو آپ بھی وہی لیں. ایک اس کے بھی آگے ایڈیشن ہے, ایک کنسائز ایڈیشن ہے اور ایک کمپریہنسو ایڈیشن ہے. تو میرا خیال ہے کمپریہنسو ایڈیشن جو ہے وہ بہتر ہے, اس میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, جبکہ کنسائز بہت مختصر ہے. تو پہلا کویسچن ہے وائی ڈڈ نارما کنسیڈر دا ٹون اینڈ ایٹیٹیوڈ آف مسٹر اسٹیورٹ اوفینسو. مسٹر اسٹیورٹ جو ہے اس کا لہجہ, نارما کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسٹر اسٹیورٹ کا جو لہجہ تھا اور اس کا جو رویہ تھا وہ تھوڑا سا سخت ہو گیا تھا. پہلے آپ سوال کو سمجھیں کہ نارما کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹیورٹ کا لہجہ اور اسٹیورٹ کا جو رویہ ہے وہ سخت ہو گیا ہے. اس وجہ سے پہلے میں اس کا اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارما جو ہے اس کو پہلے ہی اسٹیورٹ نے بتا دیا تھا کہ وہ 8 بجے ملنے آئیں گے, لیکن جب وہ 8 بجے آتا ہے تو نارما آگے سے مصروف ہونے کا بہانہ کرتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا وہ تھوڑا سا لہجہ جو تھا وہ سخت ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے نارما کو لگا کہ اس کا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا اوفینسو ہے. تو اس کا آنسر میں نے اوپر لکھا ہے اسٹیورٹ ہیڈ آلریڈی انفارمڈ ہر اباؤٹ ہز وزٹ. اسٹیورٹ نے پہلے ہی اس کو اپنی آمد کے بارے میں بتا دیا تھا. when he comes, جب وہ آتا ہے, نارما excused to be busy, تو نارما مصروف ہونے کا بہانہ کرتی ہے. that's why Stewart tone had been offensive, اسی وجہ سے اسٹیورٹ کا لہجہ بھی تھوڑا سخت ہو گیا تھا. so she considers Stewart tone had been offensive, تو اس وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے. تو دوسرا کویسچن ہے why did Arthur disagree with his wife. اپنی بیوی سے وہ کیوں متفق نہیں ہے. آرتھر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کیوں متفق نہیں ہے. آرتھر considered the death of some unknown person for the sake of money an immoral act. آرتھر جو ہے وہ کسی ان نون شخص کا, کسی بغیر جانے پہچانے شخص کا قتل جو ہے صرف رقم کی خاطر کر دینے کو ایک غیر اخلاقی ایکٹ تصور کرتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنی بیوی سے متفق نہیں ہے. تو آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں آرتھر disagreed with his wife because he considered the death of some unknown person an immoral act. تو تیسرا کویسچن ہے why did Norma try to persuade her husband to agree with her. why did Norma try to persuade, نارما کیوں اکساتی رہتی ہے her husband, اپنے شوہر کو, to agree with her, کہ وہ اس کی بات مان لے. نارما از اے گریڈی وومن, نارما لالچی عورت ہے. she want to improve her life, وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہتی ہے. she want to get money at any rate, کسی بھی قیمت پر وہ رقم حاصل کرنا چاہتی ہے. تو that's why she tried to persuade her husband to agree with her. اس کے بعد فورتھ کویسچن ہے what were the reason Norma gave to her husband to accept the offer. کون سے وہ دلائل تھے جو نارما اپنے شوہر کو دیتی ہے کہ وہ اس آفر کو مان لیں. وہ آپ نے ریزن بتانی ہے. پہلے وہ ریزن بتانی ہے کہ جو نارما اپنے شوہر کو دیتی ہے, اور پھر اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے. نارما said to her husband, نارما اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے they are not actually killing someone, وہ کسی کا قتل نہیں کر رہے. they are doing it for research process, وہ تو یہ کسی تحقیقی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتی ہے we would buy a cottage on the island, نائسر فرنیچر, ہمارے پاس عمدہ فرنیچر ہوگا, a car, اور ہمارے پاس ایک کار ہوگی.
تو یہ آگے سے وہ ریزن دیتی ہے کہ اگر ہم یہ آفر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہ سب چیزیں کر لیں گے۔ اس کے بعد 5واں کویسچن ہے وائی ڈڈ مسٹر اسٹیورٹ کنٹینیو پرسویڈنگ نارما۔ اسٹیورٹ جو ہے وہ نارما کو اکسانا کیوں جاری رکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو اسٹیورٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ نارما لالچی ہے اور وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے گی۔ تو اسٹیورٹ نو دیٹ نارما از اے گریڈی وومن، اسٹیورٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ایک لالچی خاتون ہے۔ شی از ایزی ٹو پرے، اس کا شکار کرنا آسان ہے، مطلب یعنی اس کو باتوں میں لے کے آنا آسان ہے۔ تو اس وجہ سے ہی کنٹینیو ٹو پرسویڈ نارما، وہ نارما جو ہے اس کو اکسانا جاری رکھتا ہے۔ اس کے بعد 6 کویسچن ہے وٹ واز دا میسج نارما ریسیوڈ آن پشنگ دا بٹن۔ بٹن دبانے پر نارما کو کون سا میسج ملتا ہے؟ شی ریسیوڈ اے کال فرام لیناکس ہل ہاسپٹل، اسے لیناکس ہل ہاسپٹل سے کال آتی ہے۔ سم ون انفارم ہر، کوئی شخص اس کو آگاہ کرتا ہے۔ شوونگ کراؤڈ ہیڈ پشڈ آرتھر ان فرنٹ آف ٹرین، کہ بہت زیادہ دھکم پیل والا جو ہجوم تھا، بہت زیادہ بھیڑ والا ہجوم جو تھا، اس نے آرتھر کو ٹرین کے سامنے، پلیٹ فارم پر ٹرین کے سامنے دھکیل دیا ہے۔ تو یہ وہ جب بٹن دباتی ہے تو یہ وہ کال جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے۔ اس کے بعد 7واں کویسچن ہے واٹ از دا سگنیفیکینس آف آرتھر لائف انشورنس پالیسی۔ آرتھر کی بیمہ پالیسی کی کیا اہمیت ہے؟ ان دس لیسن آرتھر لائف انشورنس پالیسی از ویری سگنیفیکینٹ، بہت اہم ہے۔ اٹ از دس پالیسیز منی، یہ اسی پالیسی ہی کی تو رقم ہے وچ نارما گیٹس، جو نارما حاصل کرتی ہے آفٹر پشنگ دا بٹن دبانے کے بعد۔ ایکچولی آرتھر لائف انشورنس پالیسی واز $25,000، اس کی زندگی کی بیمہ پالیسی $25,000 تھی، جبکہ ود ڈبل انڈیمنٹی، اس کا ڈبل معاوضہ ملنا تھا آفٹر ڈیتھ کے بعد۔ تو یہ اس کی زندگی کی بیمہ پالیسی کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کویسچن ہمارا ہے ڈڈ نارما ریمین نارمل آن ہیئرنگ دا نیوز آف دا ایکسیڈنٹ آف ہر ہسبینڈ، کیا اپنے ہسبینڈ کا حادثہ جو ہے اس کو سننے کے بعد، اس کی خبر سننے کے بعد وہ نارمل رہتی ہے؟ نو شی کوڈنٹ ریمین نارمل، وہ نارمل نہیں رہتی۔ شی کوڈنٹ سیم ٹو بی بریتھ، ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے سانس ہی نہیں آ رہا۔ شی واز کانشیس آف شیکنگ ہر ہیڈ، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا سر جو ہے وہ ہل رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، بٹ شی کوڈنٹ اسٹاپ، لیکن وہ اس کو روک نہیں پاتی۔ شی فیلٹ unreal after hearing the news۔ بچوں ہم نے شارٹ کویسچن جو ہے ان کے آنسر جو ہے ان کو ریڈ کر لیا ہے، آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، اس کے بعد ان کو یاد کریں، کیونکہ 12 نمبر کے ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے شارٹ کویسچن بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ بھی 12 نمبر کے آنے ہیں۔ اس کے بعد ایک کویسچن ہمارا پنکچویشن والا صرف ایکسرسائز میں اب امپورٹنٹ رہتا ہے۔ پنکچویشن کا ایک چھوٹا سا پیراگراف، جسٹ 2 لائنز جو آپ کے سامنے ہیں وہ دی گئی ہیں، آپ نے ان کا پیچھے سے دیکھنا ہے۔ پنکچویشن میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پنکچویشن میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے جو ورڈ چھوٹے لکھے ہوئے ہیں ان کو کیپیٹلائز کرنا ہے، یعنی مطلب جب پیراگراف ایک سٹارٹ ہوتا ہے یا ایک نیا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا پہلا ورڈ ہمیشہ کیپیٹل ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیپیٹل کر دینا سمپل۔ پھر جو کریکٹرز ان میں آتے ہیں، یعنی کردار، جو نام ہیں اور جو پلیسز ہیں، ان کے جو ورڈ ہیں ان کو بھی کیپیٹلائز کر دینا ہے، مطلب جیسے اسٹیورڈ آ جاتا ہے، نارما آ جاتا ہے، لیناکس ہل ہاسپٹل آ جاتا ہے، اگر ان کا پہلا ورڈ جو ہے وہ اسمال لکھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو سمپل کیپیٹل کر دینا ہے۔ آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ فل سٹاپ جو ہے وہ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انورٹڈ کاماز لگانے ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاماز میں کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کی بات ہوتی ہے، جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے اور جہاں پہ وہ ختم ہو رہی ہے، اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کامے ہیں، فل سٹاپ ہے، جہاں فقرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں فقرہ کو ختم کر کے فل سٹاپ لگانا ہے، اور جہاں پہ تھوڑی سی بات ختم ہو کے نئی بات، فقرہ وہی چل رہا ہے، بات نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کامے کے ساتھ جو ہے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ 4-5 کام جو ہیں پنکچویشن کے اندر کرنے ہوتا ہے۔ تو ہمارا پنکچویشن والا کویسچن جو ہے وہ اینڈ پہ پڑا ہے، اسے آپ دیکھ لیں، اور اس کے جو جہاں سے وہ پنکچویشن آئی ہے وہاں سے دیکھ لیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں مسنگ ہے۔ پنکچویشن جو ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔